السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اسلام آباد ایک آفیشیل کام سے ابھی جسٹ پہنچا ہوں بہاولپور سے, اور یہاں آتے ہی ہمارا یہ بہت پیارا برخوردار بھی ہے, دوست بھی ہے, حذیفہ, سید حذیفہ. تو یہ فوراً پہنچ گیا میرے پاس ہوٹل میں. حذیفہ کو آپ سب لوگ جانتے ہیں جنہوں نے دی بیٹر لائف چینل جو سبسکرائب کیا ہوا ہے, اور جو ہماری ٹیم نے ہی بنایا تھا تاکہ ان بچوں کو جو کہ چھوٹی عمر میں ہی اپنی سکلز کو استعمال کر کے آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں اور ڈیجیٹل ارننگ کرنا چاہتے ہیں. تو حذیفہ کی اپنی فیلڈ ہے اور عبداللہ کی اپنی فیلڈ ہے, تو عبداللہ اور حذیفہ اس میں انپٹ ڈالتے رہے. اس کے بہت اچھے ریزلٹس نکلنا شروع ہو گئے. بچوں نے یہ بھی بتا رہے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ویڈیو بھی وہ دیں گے جو کہ ہم اس چینل پہ ڈالیں گے, دی بیٹر لائف جو چینل ہے, جس میں ایک تھیلاسیمیا کا بچہ ہے. اس کی کتنی عمر آپ بتا رہے تھے؟ 11 ایئرز اولڈ تھیلاسیمیا کا بچہ ہے جس کو تقریباً ہفتے میں 2 دفعہ بلڈ لگتا ہے, لیکن اس نے آن لائن کام کرنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے ایک تو فائنینشیل آیا. اچھا مے بی یہ اتنا اہم نہ ہو, لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ اس بیمار بچے کو جس کو کہ ساری زندگی بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوگی, اس کو ایک میننگ فل لائف مل گئی, ایک پرپز فل لائف مل گئی. ایک ہوپ بھی ہوتی ہے بندے کے اندر کہ اب ہوپ فار لائف کی جینے کی ایک ریزن ملتی ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں. ہاں, ورنہ بچپن میں بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اس نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے, لیکن اس کو ایک چھوٹی عمر میں ایک وجہ ملی ہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے, میں نے کچھ کرنا ہے. اور آپ نے جو مجھے آڈیو میسج بھیجا تھا صرف دکھانے کے لیے, تو وہ اتنا بچہ کانفیڈنٹ تھا اور ماشاءاللہ اس نے یعنی کام بھی شروع کر دیا, پلس اس کی ایک میننگ فل پرپز فل لائف بن گئی. اس کے علاوہ اور بھی بچوں نے کیا. میرا بیٹا ہے چھوٹا جو کہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, ابھی 2nd سیمسٹر ہے, محمد اس کا نام ہے. تو محمد نے بھی حذیفہ بھائی سے کچھ سیکھ کے, اور اس کو چونکہ کمپیوٹر سائنسز کا کچھ سکلز آتی تھی, کچھ انہوں نے سیکھی, تو مجھے وہ بتا رہا تھا کہ اس کو پہلا آرڈر جو ہے فائیور کے اوپر وہ مل گیا ہے. اور پہلے آرڈر کا مطلب ہے کہ اس کو $40 ملیں گے, جس میں سے $8 جو ہے وہ فائیور رکھے گا اور $32 وہ کمائے گا, جو ساری رات لگ کے اس نے اپنے وہ جو کچھ بنا لیا تھا. اچھا یہ بات تو خیر بہت اچھی ہے, اور بہت سارے لوگ سکلز پہ کام کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ہمیں جو میسج میری ٹیم کے پاس آتے تھے, تو میں نے سوچا کہ میں اسلام آباد آیا ہوں حذیفہ سے نا وہ کچھ باتیں کلیریفائی کر لوں. بہت سارے بچوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ سکل لوگ دیکھتے ہیں, مجھے ایک بینر بنانا آ گیا, ایک کمپنی نے کہا کہ مجھے 50 بینر بنا دیں, مجھے اتنے $, مل جائیں گے, تو مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, یا مجھے ڈگری کی کیا ضرورت ہے. اور سم ہاؤ یہ میسج شاید کنوے ہوا کہ کوئی ڈگری شگری کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یونیورسٹی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس آپ سکل سیکھ لیں اور سکل سیکھ کے ان کو استعمال کر لیں. تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ شاید بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. کسی نے یہ کہا کہ گوگل میں تو ڈگری دیکھتے ہی نہیں ہے, گوگل کے اندر تو بندے کو جب جاب دینی ہوتی ہے 2 مہینے کام کراتے ہیں, کام آتا ہو تو کام دے دیتے ہیں. تو میں حذیفہ چونکہ بہت ایکٹیولی اس میں انوالو ہیں, تو میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ کیا ٹروتھ کیا ہے اس کے بارے میں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اسکل ضروری ہے, اوبویسلی اسکل بہت ضروری ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں ان بچوں کو جو پڑھائی میں اچھے ہیں. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جس طرح دیکھتے ہیں, میں ابھی بات کر رہا تھا ایک کہ PPSC کے ایگزامز ہوتے ہیں, CSS کے ایگزامز ہوتے ہیں, جو لوگ ٹاپ کرتے ہیں, یہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز بنتے ہیں. اوبویسلی یہ وہی لوگ ہیں جو ڈگریز کر کے جو پڑھ کر آگے جا رہے ہیں. لیکن اب ہم جو بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ اسکلز حاصل کرو, اس کی ریزن کیا ہے؟ ایک کلاس میں ضروری نہیں ہے کہ سارے بچے ٹاپرز ہوں, اور ایک کلاس میں ضروری نہیں ہے کہ سارے بچے فیلئر ہوں. ہر کلاس میں ہر بچہ جو ہے اس میں ڈفرینٹ سکلز ہوتی ہیں. کوئی بچہ ٹاپر ہوتا ہے, کوئی بچہ مڈل لیول پہ ہوتا ہے, کوئی اینڈ لیول پہ ہوتا ہے. تو اس میں ہم یہ کبھی بہت سارے لوگ یہ کانسیپٹ پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ ڈگری کی کوئی ضروری ہے, ڈگری ضرورت نہیں ہے, ڈگری کو گولی مارو, آپ صرف سکلز حاصل کرو. بھائی سکلز حاصل کر سکتے ہو آپ, لیکن ہر بچہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جو صرف سکل میں ہی آگے جا سکے. بہت سارے بچے ایسے ہیں جو سکلز کو نہیں کور کر پاتے, وہ اسی کے لیے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک پراپر ڈائمینشن کے تحت چلایا جائے, وہ ایجوکیشن میں ہی اچھے رہتے ہیں. جو ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں ان کو اگر آپ سکلز کی طرف لگا دو کہ بھائی ان کو آپ ڈی موٹیویٹ کرنا شروع کر دو کہ نہیں بھائی ڈگری نہ لو, آپ صرف سکل کی طرف آؤ, یہ تو آپ بیوقوفی کر رہے ہو. آپ ایک طرح سے مس لیڈ کر رہے ہو عوام کو کہ یار صرف سکلز ہی سب کچھ ہے, ڈگری نہ لو. یہ غلط بات ہے, وہ لوگ بھی ہیں. اب ہم اس کو کیسے ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں طریقہ کیا ہونا چاہیے, اصل کیا طریقہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں سکلز ہم ان بچوں کو سکھا رہے ہیں, ہر بچے کو پتا ہوتا ہے اس کا لیول کیا ہے. جب میں اسٹوڈنٹ تھا مجھے پتا تھا کہ یار میں نے اتنا ہی رہنا ہے, میری اگر اتنی پوزیشن ہے تو میں نے اتنی پوزیشن حاصل ہے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں نے فرسٹ آنا ہے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے نہیں آنا. تو بھائی ہر بچے کو پتا ہوتا ہے. اب ایک بچہ اس کا دل کرتا ہے کہ یار میں نا بس ادھر سکلز کی طرف لگا رہا ہوں, اس کا کمپیوٹر میں زیادہ اچھا مائنڈ چل رہا ہے, وہ کبھی بھی فرسٹ نہیں آئے گا. ریزن یہ ہے کہ اس کا مائنڈ ہی اس طرف ہے, اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے فرسٹ نہیں آنا, اور وہ محنت نہیں کرتا. الگ بات ہے پیرنٹس کو فورس کریں, اس کو سب کچھ فورس کریں, لیکن وہ کرنا نہیں چاہیے. اب ہم نے جو آپ کو پلیٹ فارم دیا ہے, ہم نے جو آپ کو سکلز سکھانا شروع کیا ہے, جو بندہ بھی آپ کو سکلز سکھا رہا ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ان بچوں کو سکھا رہا ہے کہ جن کا مائنڈ اس طرف ہے. اب ایک بچہ, اب آپ ہیں ڈاکٹر صاحب, ایک ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں ڈاکٹرز کے لیے. اب ایک عام بندہ ہے جو کسی اور فیلڈ میں ہے, وہ بیٹھ کے آپ کی ویڈیو دیکھنا شروع کرتا ہے, اس کی سمجھ ہی نہیں آنی, اس کو مانا آپ بہت اچھا سمجھا رہے ہیں. آپ ایک ڈاکٹر اس کو دیکھے گا تو اس کو تو لگے گا کہ اس سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, لیکن اس کو اگر میرے جیسا بندہ دیکھے وہ کہے گا یار یہ کیا بول رہے ہیں, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا.
تو ہر بندے کے لیے ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ہم نے جو پلیٹ فارم شروع کیا ان بچوں کے لیے جن کا جو کہتے ہیں کہ نہیں اچھا 2 ٹائپس کے بچے ہیں. ایک بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا پڑھنا, بہت سارے بچے ایسے ہیں بلکہ جو افورڈ نہیں کر سکتے پڑھنا, اور بے شک وہ اب پڑھائی کی طرف ان کا مائنڈ اچھا ہے لیکن وہ پڑھنا افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ انہیں کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ اسکل سیکھو. آپ کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے پڑھنے کی تو آپ اسکل سیکھنا شروع کرو. تو اسی طرح ہی یونیورسٹی میں بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈگری لینا چھوڑ دو, بھائی یونیورسٹی میں آپ جاؤ. یونیورسٹی آپ کے لیے کیسے ضروری ہے وہ بہت انپورٹنٹ چیز ہے. آپ خود پرنسپل رہے ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ یونیورسٹی میں آپ کو جو سیکھنے کو ملتا ہے, آپ کو ایک انسٹیٹیوٹ میں کیا سیکھنے کو ملتا ہے, چیلنج ایکسیپٹ کرنا. آپ کے ساتھ جو بچے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ اگر آگے جا رہا ہے تو میں نے بھی آگے جانا ہے. آپ کو اس کے بعد آپ کو ٹیچر کے ساتھ بات کرنے کا, دوستوں کے ساتھ رہنے کا, آپ کو سیاست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کلاس کے اندر پولیٹکس ہوتی ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے یہ گروپ آگے ہے, یہ گروپ پیچھے, اگر یہاں رہا تو یہ کروں گا, یہ رہا تو ذرا اوپر رہوں گا. تو یہ چیزیں آپ کو ڈیلی بیسس پہ بہت کچھ ڈیلیور کر رہی ہوتی ہیں, آپ کو سکھا رہی ہوتی ہیں کہ بھئی آپ نے اگر ریئل لائف میں آپ کو یہ چیلنجز پیش آئیں گے تو آپ نے کیسے ان کو فیس کرنا ہے. 2 بچوں کی اگر ایگزامپل لیں, ایک بچہ جو کلاس میں چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے اور پڑھائی میں بہت اچھا ہے, اور ایک بچہ جو کلاس میں صرف اس کا یہ کام ہوتا ہے کسی کو تنگ کر لیا, کسی کو تنگ کر لیا. اور اگر ہم ان دونوں کو کمپیریزن کریں, کامیاب وہی بچہ ہوگا جو پیچھے بیٹھا ہے. اس کو فار ایگزامپل وہ ٹاپر بن گیا, وہ بڑے ہو کے کسی بڑی پوسٹ پہ چلا گیا, لیکن اس کو بالکل نہیں سمجھ آئی, وہ وہاں جا کے بھی غلطیاں کرے گا. غلطیاں یہ کرے گا, اس کی فیملی لائف نہیں صحیح ڈیولپ ہو پائے گی, وہ پوری زندگی ٹینشنوں میں گزار دے گا. اس کے برعکس جو پیچھے تھا, جس نے شرارتیں کی, جس کو سزائیں ملی, جس نے ہر کسی سے بستی کرائی اپنی, اس کو بہت کچھ سمجھ آ گیا. وہ جلدی سمجھ آ گیا, جس ٹائم پہ سمجھ آنا تھا اس ٹائم سمجھ آ گیا. بڑے ہو کے نہیں بستی کرائی اس نے, کیونکہ بچپن میں کرا چکا تھا. تو یہ چیز ہے کہ یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹس میں آپ کو ایک انوائرمنٹ ملتا ہے, اس انوائرمنٹ میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اب بات وہی آگے بچے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, بھائی آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں چلے جاؤ, افورڈیبل انسٹیٹیوٹ میں چلے جاؤ, گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ میں فری چلے جاؤ, اور وہاں جا کے آپ سیکھنا شروع کرو کسی انوائرمنٹ میں. ڈگری لینا ضروری ان بچوں کے لیے جو افورڈ کر سکتے ہیں ضرور لیں, ان کو یہ انوائرمنٹ سیکھنے کو ملتا ہے. اور جو افورڈ نہیں کرتے وہ اس کے متبادل انسٹیٹیوٹس میں چلے جائیں جہاں پہ آپ کو فری میں سکھا رہے ہیں, جس طرح اب ہم سکھا رہے ہیں فری میں. ہم ابھی تو ہم آن لائن سکھا رہے ہیں, لیکن اوبویسلی ڈاکٹر صاحب ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ ہم جب بڑھائیں گے اس کو, ہم جب یہ لاک ڈاؤن کھلے گا انشاءاللہ, اور اس کے بعد ہم ان کے انسٹیٹیوٹ فری انسٹیٹیوٹس بنائیں گے پورے پاکستان میں, جہاں پر ہم انسٹیٹیوٹس میں آپ کو پراپر بچوں کو بلا کے ہم ان کو ٹریننگ دینا شروع کریں گے. وہاں پر آپ کو وہی ماحول ملے گا جو یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. تو اس لیے ڈگری لینا بہت ضروری ہے. ڈگری لینا ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈگری لیے بغیر سب کچھ کر سکتے ہو, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اسکل لے کے آپ کو ڈگری کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اگر آپ کے پاس اسکلز بھی ہیں اور اگر آپ نے بہت آگے جانا ہے تو آپ کے پاس ڈگری ہونی پڑے گی. اسکل اب دیکھیں آپ کے پاس ایک اسکل ہے اور آپ نے اس کے بعد کمپنی بنانی ہے. کمپنی رجسٹر کرانے کے لیے کمپنی کے سی ای او کی شرطیں ہوتی ہیں کچھ, کہ آپ نے اگر کمپنی رجسٹر کرانی ہے آپ کے پاس سی ایجوکیشن ہونی چاہیے. صحیح ہے. تو بھائی آپ کو ایجوکیشن ضروری ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ ٹاپر بنو, ٹاپر آپ اگر نہیں بن سکتے تو نہ بنو بھائی, کوئی ایشو نہیں ہے. ہر بندہ ٹاپر نہیں بن سکتا. جو ٹاپر اگر ہر بندہ ٹاپر بنے گا تو 6 نمبر پہ کون آئے گا, 5 نمبر پہ کون آئے گا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, آپ کے اپنے کیریئر میں مطلب ماشاءاللہ آپ نے بتایا تھا کہ 8ویں جماعت سے آپ نے یہ کام شروع کر دیا تھا, لیکن آپ نے اسی جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے پھر یونیورسٹی آف لاہور سے کمپیوٹر سائنسز کی ڈگری لی. یونیورسٹی آف سرگودا. سرگودا سے. وہ بتائیے کہ لاہور کیمپس تھا. لاہور کیمپس. میں نے جب میرا بالکل مائنڈ نہیں تھا, بلکہ انفیکٹ یہ ہے کہ کالج کے بعد میرے مارکس بھی اتنے نہیں تھے کہ میں کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکوں. مطلب بہت اچھی یونیورسٹیز تھی جن میں جانا چاہ رہا تھا, لیکن میں نہیں جا سکا. ریزن کیا تھی, میرے پاس نمبر ہی نہیں تھے. پھر اینڈ میں ہمارا سارا بندیاں پرائیویٹ یونیورسٹیز, لیکن میں پرائیویٹ یونیورسٹی بھی افورڈ نہیں کرتا تھا. لیکن اس میں پھر کیا ہوا کہ میں نے ایڈمیشن صرف اس لیے لیا کہ بھائی کچھ تو کرنا ہے. تو میں اس وقت آن لائن ارننگ کر رہا تھا, لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر میں صرف آن لائن ارننگ کرتا رہا, کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم آن لائن ارننگ کر رہے ہوں کہ ہمارے پاس 24 گھنٹے آن لائن ارننگ میں ہی لگ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس دن کا آدھا حصہ فری ہوتا ہے. تو ہم نے اس ٹائم میں کیا کرنا ہے, یوٹیلائز کرنا ہے زیادہ. تو میں نے ایڈمیشن لیا. ایڈمیشن کیسے لیا کہ مجھے پتا تھا کہ بھائی اگلی فیس جب دینی پڑے گی نا تو پھر محنت کروں گا کہ نہیں بھائی فیس دینی ہے تو محنت کرنی پڑے گی. تو میں نے پھر اس طرح ہی کیا, میں نے ایڈمیشن لیا. ایڈمیشن لینے کے بعد میں نے پھر مجھے جب پتا تھا کہ میں نے فیس دینی ہے تو پھر میں محنت کرتا. میں ہوم ٹیوشن پڑھاتا تھا, اور یہ ہوم ٹیوشن میں نے کیسے پڑھائی, جب میں نے کام شروع کیا, میں نے بچپن سے ہی کام شروع کیا. تو جب میں نے کام شروع کیا مجھے فیس کرنے پڑے تھے بہت سارے سرکمسٹانسز. تو مجھے پتا تھا کہ آپ نے سچویشن کو فیس کیسے کرنا ہوتا ہے. تو میں نے ہوم ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی, ٹریننگز دینا شروع کی ایسے ہی بچوں کو, اور اس کے ساتھ میں آن لائن ارننگ بھی کر رہا تھا. تو اس طرح مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی ٹاپ اسٹوڈنٹ تھا, لیکن مجھے پتا تھا کہ میں ٹاپ بن بھی نہیں سکتا. تو مجھے اس چیز کو میں نے گروم کیا کہ جو چیز میرے اندر تھی. مجھے پتا تھا کہ میرے اندر, میں بچپن سے ہی اپنی ایڈیٹنگ کی ویڈیوز بناتا تھا بچپن سے, اور میں یہ سارے کام بچپن سے سیکھ چکا تھا. تو مجھے پتا تھا کہ بھائی میں نے اسی میں آگے جانا ہے اگر جانا ہے تو, اور دنیا میں اگر میری کوئی پہچان بننی ہے تو اسی چیز سے بننی ہے. مجھے ٹاپر ہو کے کسی نے نہیں پہچاننا. تو ایک جو اہم بات ہے نا جی, آپ یہ جب بھی خاص طور پہ جب ہم نے چینل بنایا تھا, یہ جو ہماری ٹیم نے, مجھے تو اس بارے میں کوئی اتنا پتہ نہیں ہے, تو یہ بیسیکلی تو حذیفہ عبداللہ اور مصباح وہ انہی کے ہی ہے, سارا وہ بناتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ ہم یہ سکھانا چاہیے بچوں کو. اس میں نا ایک میری طرف سے نا ہمیشہ سے ایک پیغام رہا ہے, اس ساری باتوں سے ہمیں یہ لگتا ہے شاید کہ پیسے کمانا ہی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے.
یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو سکلز آپ کو سکھائی جا رہی ہیں اور یہ دعا کی جا رہی ہے کہ آپ بہت پیسے کمائیں، یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ پیسے جلدی اس پریشر کو اپنے دماغ سے نکال کے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی زندگی کو گزار سکیں. لہٰذا جتنی بھی یہ آن لائن ارننگ اور پیسے کیسے بنائیں، امیر کیسے بنیں، ان ساری باتوں کو سن کے مہربانی کر کے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہی پیسہ ہی ایک معیار ہے جس کی بنیاد پر میں بڑا بنوں گا. پیسہ ایک سپورٹ کرے گا، آپ کو الجھن نہیں ہوگی. آپ نے کوئی زندگی میں جو بڑا کام کرنا ہے، جو بڑا مقصد کرنا ہے، اس مقصد میں کم از کم پیسے کا نہ ہونا رکاوٹ نہ بنے. یہی بات ہے نا. تو اصل میں پیسہ مقصد نہیں ہے، لیکن پیسہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اعلیٰ مقصد کو اچیو کر سکیں. میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ 2021 میں جو اب کل پرسوں شروع ہوا ہے، کوئی نوجوان اس بات پر کبھی بھی آرگو نہیں کر سکتا کہ جی میں کیا کروں، میں تو کچھ کما ہی نہیں سکتا. کیونکہ ایک تھوڑا سا بھی انسان کے پاس دماغ ہونا اور وہ محنت کرنا جانتا ہو اور وہ کوئی نہ کوئی آئیڈیاز جنریٹ کر سکتا ہو، تو ضروری نہیں کہ یہ کمپیوٹر کی آن لائن ارننگ ہے. بہت سے فزیکل بزنسز ہیں جو کہ وہ بڑے آرام سے شروع کر سکتا ہے. تو میرے خیال آج کی ہماری گفتگو ہے اس کا یہی ایک ٹیک ہوم میسج ہے کہ ہمیں جس شعبے میں بھی آپ جا رہے ہیں اس کی جتنی اعلیٰ تعلیم ہو وہ ہمیں حاصل کرنی چاہیے اور اس کی ڈگری حاصل. دوسری بات ہے کہ آپ دیکھیے نا، ایک ورک شاپ ہوتی ہے نا، بڑی ورک شاپ، اس میں ایک مستری ہوتا ہے، ایک اس کا انجینئر ہوتا ہے. مستری کو زبردست وہ مشین چلانی آتی ہے، بہترین چلانی آتی ہے، بلکہ کراتا ہی چلاتا ہی وہ ہے. لیکن جو انجینئر ہوتا ہے، جو کہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی تنخواہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایک فارمل ایجوکیشن ہے، اس ایجوکیشن کے بعد اس مشین کی پوری وہ ڈائنامکس کو سمجھتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ یہ زیفا نے بتایا کہ یہ 8ویں جماعت سے آن لائن ارننگ کر رہے تھے، تو اگر پیسے کا مسئلہ ہوتا تو پیسہ تو ان کے پاس آ رہا تھا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، میں نے کمپیوٹر سائنسز کے اندر آپ نے کیا سی ایس کیا نا، سی ایس کمپیوٹر سائنسز، یہ کرنا ہے تاکہ میرے پاس ایک کریڈینشلز بھی موجود ہو، جس کی وجہ سے اب ماشاءاللہ یہ کریکٹر بلڈنگ فاؤنڈیشن کے اندر مطلب سارے آئی ٹی کو آپ ہی ہیڈ کرتے ہیں. وہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جس کے پتہ نہیں 1700 اسکول ہیں، 17,000 ہاں 17,000 اسکول ہیں اور بہت سے کام ہو رہے ہیں. تو یہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور ساتھ یہ اپنا فی سبیل اللہ لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں. تو اس لیے یہ میسج ہے. تو اور ایک بات ہے، ذہانت کے شارٹ کٹ موجود ہے. اگر آپ بہت ذہین نہیں ہے نا تو اس کے شارٹ کٹ موجود ہے، لیکن ہارڈ ورک کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. یہ ساری باتیں اس کے لیے ہیں جو محنت کرنا جانتا ہے، جو محنت کرنا چاہتا ہے، جو جد و جہد کرنا چاہتا ہے. اگر محنت اور جد و جہد کریں گے انشاءاللہ العزیز تو اللہ تعالیٰ ضرور رستے بنا دے گا. دوسرا ایک یہ نا، آن لائن ارننگ سے نا یہ بھی لگتا ہے کہ یہ بڑا آسان سا کام ہے، کر کے نا بس ہم کر دیں گے، مفت پیسے آنے شروع ہو جائیں گے. یہ لاٹری نہیں ہے، یہ لاٹری نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹکٹ لے لی ہے اور اس کے بعد آپ کا انعامی بانڈ. یہ محنت اسی طرح سے ہی ہے، مگر یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو آپ بہت جلدی انٹرنیشنل مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں. اچھا میں نا بس ڈاکٹر صاحب، بچے ہمیں میسج آتے ہیں، کال آتی ہیں بچوں کی بہت زیادہ آتی ہیں، تو بچے یہ چاہتے ہیں کہ سر اب ہم کیا کریں. ایسا نہیں ہوتا. ابھی اگر ہم محمد کی بات کرتے ہیں تو محمد نے جو کام شروع کیا اس نے میرے سے ایک دن بھی نہیں پوچھا سر میں آگے کیا کروں. اس نے صرف ویڈیوز دیکھی ہیں. میں نے جو سٹیپس بتائے تھے کہ آپ نے پہلے یہ ویڈیو دیکھنی ہے، پھر یہ ویڈیو، پھر یہ ویڈیو، اس کے بعد آپ نے کام شروع کر دینا ہے. تو محمد نے جو کام شروع کیا وہ ایسی کوئی اسکل نہیں تھی، بلکہ جب اس نے کام شروع کیا تو میں نے اس کو بتایا محمد کو کہ آپ نے نا جو اسکل اٹھائی ہے یہ سب سے بیسک اسکل ہے. مطلب بیسک اسکل کہ آپ نے یوٹیوب کے تھمبنیل بنانے ہیں، اور یہ کوئی اس طرح کوئی کمپلیکیٹڈ اسکل نہیں. لوگ کہتے ہیں یار اس میں کیا کچھ نہیں ملے گا، اور اس کو صرف 1 منتھ کمپلیٹ نہیں ہوا. ابھی محمد کو 1 منتھ کمپلیٹ نہیں ہوا فائور پہ. اگر اس کو پہلا آرڈر مل کے کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے، اور وہ آرڈر امریکہ کا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس کا. حالانکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے لوگ کوالٹی میٹر کرتے ہیں، کوالٹی ہونی چاہیے. کوالٹی آ گئی نا اس کے کام میں. ریزن کیا تھی کہ اس نے اسٹیپس کو فالو کیا، نہ کہ لکیر کا فقیر بنے بندہ کہ نہیں اب آگے سر بتائیں اگلا پاؤں کیسے اٹھانا ہے. ایسا نہیں ہوتا. بچے میسج کر رہے ہوتے ہیں سر رپلائی نہیں کر رہے تو ہم کام نہیں کریں گے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. آپ کے پاس سب کچھ پڑا ہے آن لائن. میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں بڑی مسئلہ، وہ ہے ایتھکس اور موریلٹی کی. ہر کام کے اندر میں ایتھکس. وہ ہوا یہ کہ کسی نے محمد کو یہ دیا کہ جو آپ کی وہ گگ کہتے ہیں، جو آپ کا جو سی وی ہوتا ہے اس کے، کہ اس کے اوپر نا عمر بھائی کو کہو کہ وہ ایک آرڈر دے دیں اپنے ای میل سے، اور ایک کوئی اور دے دے تو 3 جعلی اس پہ آرڈر آ جائیں گے. تو ایسا لگے گا کہ آپ کے آرڈر اور چل رہے ہیں. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ محمد نے کہا کہ نہیں، اگر میں یہ کام کروں گا تو جس کی تو بنیاد ہی جھوٹ پر ہوگی اور حرام پہ ہوگی تو وہ کام کیسے چلے گا. تو اگر نہیں آتا آرڈر تو نہ آئے. تو جب تک جینون آئے گا تو اچھا. دوسرا اس نے کہا فرض کریں ان کی یہ پالیسی ہوئی کہ انہوں نے پک کر لیا، تو میں غلط کام کی بنیاد کیوں ڈالوں.
تو مجھے اس بات سے بہت ہی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اس نے ایک جینوئن اس کے، تو ہر کام کے اندر ایک ایتھکس اور موریلٹی بھی ہوتی ہے، تو ہم نے ان ایتھکس اور موریلٹی کا بھی خیال رکھنا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا یہ حذیفہ کا، اللہ اس کو اجر دے، بہت ہی پیارا بچہ ہے، اور عبداللہ بھی جو اس کی فیلڈ ہے، جو بیسیکلی ان کی فیلڈ ہے سوشل میڈیا کے تھرو کرنے کی. ہاں تو اس کے علاوہ تو وہ یہ دونوں ماشاءاللہ ہمارے جو دوست ہیں، ہماری ٹیم کے ممبر، یہ اس کو فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. اچھا دوسری بات ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے فون کرتے ہیں حذیفہ کا نمبر دیں، عبداللہ کا نمبر دیں. یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ صبح سے لے کر 5 بجے تک ایک آفس میں کام کرتے ہیں. البتہ یہ انہوں نے میرے ساتھ پرومس کیا اور میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کیا ہے کہ جو آپ کی ویڈیو کے اوپر کامنٹ ہوں گے یہ اس کو رسپونڈ ضرور کریں گے، اس کو رسپونڈ کر دیں گے، لیکن پریکٹیکلی یہ کہ انڈیویجول مسئلے کو حل کریں یہ ممکن نہیں ہوگا. تو میں انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ آپ جلدی سے نا آپ کے ذہن سے جتنے نوجوان ہیں پیسے کا پریشر ختم ہو، آپ کو پتہ لگے کہ یہ تو پیسے تو ہمارے آ ہی رہے ہیں، اور پھر ہم سب مل کے ایک اعلیٰ مقصد، اور اعلیٰ مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہماری زندگی مفید ہو، ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، ہم لوگوں کو پازیٹیولی انفلوئنس کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو ہم سب مل کے اس کام کو کریں، اور اس کے لیے پیسہ رکاوٹ نہ بنے، اس کے لیے ہمارے دوست آپ کو ساری چیزیں گائیڈ کرتے رہیں گے. شکریہ، بہت بہت شکریہ.